السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے مجدد عرب ثانی سے متعلق ہم نے دیکھا کہ اس کے دور میں کیا سچویشنز تھی۔ اس کے ہم 7 پوائنٹ بڑی ہی ڈیٹیل سے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ جس نے ابھی تک نہیں دیکھے وہ ایک دفعہ ان کو اچھی طرح دیکھ لے تاکہ اس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ سکیں۔ اب جو 8واں پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ ڈیویشن فرام ڈیوائن لاز ٹو مین میڈ لا۔ اب جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، وہ ڈیویٹ کر گئے تھے، منحرف ہو گئے تھے، چھوڑ چکے تھے ان قوانین کو، ان اصولوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے تھے، جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے تھے، اور ان اصولوں کو انہوں نے اپنا لیا تھا جو کہ لوگوں نے بنائے تھے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دین الہی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا، میں نے آپ کو پینتھیزم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا، اسی کو آپ کہہ لیں وحدت الوجود کو۔ میں نے آپ لوگوں سے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، کرامات کو میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ یہ ساری چیزیں جو اس وقت، اس کے علاوہ کچھ جو بھکتی مومنٹ تھی، انہوں نے بھی مسلمانوں کے بیلیف کو کافی نقصان پہنچایا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ڈیویٹ کیا فرام ڈیوائن لا سے۔ مسلمانوں کے اندر ان اسلامک ٹرینڈز سٹارٹ ہو گئے، یعنی مسلمانوں میں وہ چیزیں آ گئیں جن کا اسلام سے دور دور کا تعلق بھی نہیں تھا، ان اسلامک پریکٹسز آ گئیں۔ اور جو گائے ذبح کی جاتی تھی اس سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، اس کو پروہیبٹ کر دیا گیا۔ وہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ اکبر بادشاہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہندو تھی، اذان جو تھی، اذان واز فاربیڈن، اذان سے روک دیا گیا تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ کہ جب بادشاہ کے سامنے آنا ہے تو جھکنا ہے، اس قسم کی یہ چیزیں جو خدا کے قانون کو چھوڑ کر اور بادشاہ کے جو قوانین تھے ان کو جب اجاگر کیا گیا تو یہ چیزیں مسلمانوں کو راہ سے ہٹانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ وہ پریکٹسز تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے جو مسلمان شعور رکھتے تھے، جو صاحب عقل تھے، ان ایکشنز کی وجہ سے جو کہ یہ اکبر کے تھے، جیسا بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، ان ایکشنز کی وجہ سے جو اکبر نے لیے، مسلمان جو تھے وہ کافی حد تک اس سے متنفر ہو چکے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی نفرت جو ہے وہ کافی سمیٹی، ان کا غصہ، ان کی مخالفت، جو کہ مسلمانوں میں شعور رکھنے والا طبقہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ڈیویٹ کیا ڈیوائن لا سے۔ لیکن جو شعور والا طبقہ تھا وہ اس پریکٹسز کی وجہ سے، یعنی گائے ذبح کرنے پہ پابندی، اذان پہ پابندی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بادشاہ کو بھی سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا، کرامات، اس کے علاوہ دین الہی کا فروغ، وحدت الوجود کا فروغ، مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے بھکتی مومنٹس کی کوششیں، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان سب نے مل کر مسلمانوں کو ان کے رستے سے ہٹایا۔ جو 9th پوائنٹ ہے
تو یہ سارا چیزیں، یہ ساری باتیں، اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، بیکاز آف دیئر ریلیجیس ڈیکلائن Muslims of India were facing decline in social, political, moral and economical aspects. سوشل کس طرح، یہ ہم ڈیٹیل سے ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ سوشل برائیاں مسلمانوں میں آ چکی تھیں، پولیٹیکلی بھی ہندو اسٹرانگ تھے کیونکہ سول ملٹری کوڈس میں اہم پوزیشن انہیں کے پاس تھیں، مورلی نہ کہ رولر اچھے تھے، نہ ہی مسلمان جن میں مختلف ایولز آ گئی تھیں، دین سے منحرف ہو گئے تھے، ڈیویٹ ہو گئے تھے۔ اکنامیکل اسپیکٹس بھی اسی طرح تھے کہ کیونکہ جو آرٹ تھا، جو لٹریچر تھا، وہ ہندوؤں کا زیادہ تر تقسیم ہو رہا تھا، انہی کے مندر بن رہے تھے اور انہی کی مختلف چیزیں بن رہی تھیں، اور جو باقی ہندو جو مختلف پوسٹوں پہ بیٹھے تھے، کوئی فوج میں، آرمی میں بیٹھا تھا، ملٹری میں، کوئی سول جو محکمے ہیں ان میں بیٹھا تھا، کوئی کورٹ میں کوئی وزیر تھا، تو انہوں نے اپنے ہی ہندوؤں کو مذہبی طور پر اور اکنامیکلی انہوں نے اسٹرانگ کیا۔ تو یہ سارے حالات تھے جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں۔ ان سارے حالات کا اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس سچویشنز کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ اس وقت کیا چیزیں تھیں اور کیا حالات تھے، اور شیخ احمد سرہندی نے ان حالات میں آنکھیں کھولیں، شعور سنبھالا، اور کس طرح پھر انہوں نے ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر اپنے ورک کو، اپنی ایفرٹس کو ترتیب دیا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مسلمانوں میں کس طرح انہوں نے شعور پیدا کیا، مسلمانوں کو سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، اکنامیکلی اور مختلف باقی شعبہ ہائے زندگی میں کس طرح مسلمانوں کو انہوں نے اٹھایا۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں جب ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہو، تب بھی ہم انالیسس کر سکتے ہیں، انالیٹیکلی ہم چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک پورا جو ہے وہ موجود ہوگا علم۔ تو اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا سچویشن تھی، اب ان سچویشنز کے ہوتے ہوئے انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیا، اور اپنی ایفرٹس کو کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے لگایا۔ تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم جس طرح ہم نے سچویشن کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے، بالکل اسی طرح ہم ڈیٹیل میں ان کا ورک، ان کی ایفرٹس، یہ ساری دیکھیں گے کہ وہ کیسے انہوں نے کی مسلمانوں کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔